قربانی کا لفظ قرب سے ماخوذ اور مشتق ہے، جس کا لغوی معنی نزدیک ہونا، قریب ہونا، اور یہ تینوں زبانوں میں مستعمل ہے، عربی زبان میں، فارسی زبان میں اور اردو زبان میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا لغوی معنی بنتا ہے قریب ہونا، نزدیک ہونا۔ بندہ مومن جب خوش دلی سے اللہ کی رضا کے لیے اپنا جانور قربان کرتا ہے تو اللہ پاک کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قربانی بنیادی طور پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اور قربانی کی عبادت پہلی امتوں میں بھی رائج تھی۔ پہلی امتوں میں قربانی ایک کھلے میدان میں کھلی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی اور آسمانی بجلی آ کر اس کو جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی آسمانی بجلی جلا دیتی تھی اس کی قربانی قبول ہو جاتی، اور جس کی قربانی آسمانی بجلی نہ جلاتی اس کی قربانی قبول نہ ہوتی۔ لیکن اس امت کی رہنمائی کے لیے اور اس امت کے فائدے کے لیے قربانی جو ہے وہ آسمانی بجلی نہیں جلاتی، بلکہ ہر آدمی اپنے ہاتھوں سے اپنی قربانی کو قربان بھی کرتا ہے اور اس کا گوشت بھی استعمال کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس امت کے لیے قربانی واجب ہے۔ ہر صاحب استطاعت کے لیے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو استطاعت اور مالی طاقت رکھتا ہے اور اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی اٹھو اور قربانی کرو، کہ ابھی قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ پاک قربانی کرنے والے کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ دادا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت مبارکہ ہے، اور قربانی کے ہر جانور کے ہر بال کے عوض اللہ پاک نیکیاں عطا فرماتے ہیں اور گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ روز محشر پلصراط پر تمہاری قربانیاں تمہارے لیے سواریاں بن جائیں گی۔ کچھ لوگ پلصراط پر جا کر خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کیسے پلصراط پار کریں، تو اس وقت فرشتے ان لوگوں کی قربانیاں جن لوگوں کی قربانیاں اللہ پاک اس دنیا میں قبول فرمائیں گے، ان کی قربانیوں کو فرشتے سجا کر سنوار کر ان کے پاس لائیں گے پلصراط پر، اور وہ اپنی قربانیوں پر سوار ہو جائیں گے اور ان کی قربانیاں ان کو پلصراط پار کرا دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ قربانیاں دنیا و آخرت میں ہمارے لیے شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین و سامعین، قربانی میں نمود و نمائش سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لوگوں سے مقابلے کے طور پر جانور نہ خریدیں، بلکہ اللہ کی رضا اور سنت ابراہیمی کو مد نظر رکھیں، اور مناسب قیمت والا بے عیب اور صاف ستھرا اور صحت مند جانور خریدیں۔ ایسا جانور نہ خریدیں جس کا پونچھ کٹا ہوا ہو، جس کی ٹانگ لنگڑی ہو، جس کی آنکھ میں کوئی عیب ہو اور جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، اور بکرے کی عمر 1 سال سے زائد ہو، گائے بھینس کی عمر 2 سال سے زائد ہو، اور اونٹ کی عمر 5 سال سے زائد ہو، اور دمبا خوب پلا ہوا 6 ماہ سے زائد کا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ پہلا حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اہل محلہ میں تقسیم کریں، تیسرا حصہ عزیز و اقارب، خیش قبیلہ اور دوستوں میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کا کنبہ بڑا ہے تو 2 حصے بھی آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، لیکن 1 حصہ لازمی تقسیم کریں تاکہ قربانی کی سنت ادا ہو جائے اور ہمیں مکمل ثواب ملے۔ اللہ پاک ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔